اویکنگ نیوز کے محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں سید سہیل آپ کا استقبال کرتا ہوں اویکنگ نیوز میں۔ ملک اور دنیا کے تازہ ترین حالات آئیے دیکھتے ہیں سرخیوں میں۔ امام کعبہ کی بدعنوانی، سعودی ولی عہد نے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ سعودی عرب میں اسلام مخالف سرگرمیاں عروج پر، جشن ہیلووین منایا گیا۔ دہلی میں مسلمانوں کے 25 گھر مسمار کر دیے گئے۔ شفاق پولیس اہلکاروں نے احتجاج کرنے والی خواتین پر لاٹھی چارج کیا۔ کیبل برج سانحہ، وہ خوفناک لمحہ جب پل ٹوٹا، 141 ہلاکتیں۔ موربی پل حادثے میں بڑی کارروائی، اویرا کمپنی کے 9 افراد گرفتار۔ جس ہندوستان کے لیے آپ نے اپنی جان دی اس کو بکھرنے نہیں دوں گا، راہل کا اندرا گاندھی کو خراج۔ اگر ہم مل کر آگے بڑھیں تو ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے، مودی۔ ہماچل میں بی جے پی حکومت کو اکھاڑ پھینکیں، پرینکا۔ بیجاپور میونسپل کارپوریشن کے انتخابات میں مجلس کے 2 امیدوار کامیاب۔ سی ڈبل اے معاملے پر اب 6 دسمبر کو ہوگی سماعت، مرکزی حکومت کو سپریم کورٹ نے جواب داخل کرنے کا دیا وقت۔ نواسی بغیر شادی بچہ پیدا کر لے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، جیا بچن۔ شکایت کرنے والوں کی شکایتوں کو فوری حل کیا جائے، ضلع کلکٹر کڑپا وجیا راما راجو۔ ہمارے نمائندے جیلانی بادشاہ کی رپورٹ۔ کڑپا بلدی کارپوریشن کا جنرل باڈی اجلاس، سینئر رپورٹر یوسف علی خان کی رپورٹ۔ کڑپا اسلامک سوسائٹی کی جانب سے طلباء و طالبات میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تحریری و تقریری مقابلہ، کامیاب طلباء و طالبات میں تحفوں کی تقسیم۔ سینئر رپورٹر یوسف علی خان کی رپورٹ۔ اب آئیے خبریں تفصیل کے ساتھ سماعت کرتے ہیں۔ امام کعبہ کی بدعنوانی، سعودی ولی عہد نے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ العہد الجدیدہ کے مطابق سعودی ولی عہد نے خانہ کعبہ کے امور کے سربراہ کے اثاثوں کی تحقیقات کا حکم دے کر اسے مجبور کیا ہے کہ وہ اپنے 600 ملین سعودی ریال کے اثاثوں کو اب بھول جائے۔ ذرائع ابلاغ نے العہد الجدید کے حوالے سے خبر دی ہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے خانہ کعبہ کے امور کے ادارے کے سربراہ کی کرپشن کے بارے میں حکم جاری کر دیا ہے اور اسے مجبور کیا ہے کہ وہ اپنے 600 ملین ڈالر کے سعودی اثاثوں کو بھول جائے۔ رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں کوئی ایسا شخص نہیں بچا جسے محمد بن سلمان نے نشانہ نہ بنایا ہو، اور اب اس کا ہدف خانہ کعبہ کے امور کے ادارے کے سربراہ عبد الرحمن السدیس بنے ہیں۔ محمد بن سلمان نے کرپشن سے نپٹنے والے ادارے کو حکم دیا ہے کہ وہ عبد الرحمن السدیس کے اثاثوں کی چھان بین کرے۔ اینٹی کرپشن کی رپورٹ کے مطابق عبد الرحمن السدیس کے پاس 600 ملین سعودی ریال سے زیادہ کے اثاثے موجود ہیں۔ سعودی عرب میں اسلام مخالف سرگرمیاں عروج پر، جشن ہیلووین منایا گیا۔ سعودی عرب میں اسلام مخالف سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ اب سعودی عرب شیطان پرستوں کا جشن ہیلووین منا رہا ہے۔ سعودی عرب میں گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی ہیلووین کا شیطانی جشن منایا جا رہا ہے، جس میں سعودی جوانوں نے خوفناک میک اپ، خون آلود لباس اور ڈراؤنے ماسک پہن کر ریاض کی سڑکوں پر مارچ کر رہے ہیں۔ ہیلووین مغربی ممالک میں منایا جانے والا ایک شیطانی جشن ہے جو 31 اکتوبر کی رات کو ہر سال منایا جاتا ہے، اور اس دن امریکہ، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور کینیڈا میں چھٹی ہوتی ہے۔ یہ جشن 2000 سال قدیمی ہے اور عیسائی رہبروں کے مطابق یہ رات ایک مقدس رات ہے۔ شیطان پرستوں کے مطابق اس رات 2 دنیاؤں کے درمیان حائل دروازے کھولے جاتے ہیں اور خدا مردوں کی روحوں، جنوں اور شیطانوں کے ہمراہ زمین پر آتا ہے۔ اس رات مغربی ممالک کے توہم پرست لوگ خوفناک لباس اور شکلیں بنا کر ڈھول، پلیٹیں اور
شور شرابہ کر کے شیطانوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب سعودی خاندان نے حجاز کی مقدس سرزمین پر شیطان پرستوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے شیطانی رسوم کو انٹرٹینمنٹ کے نام پر عوام کے اندر فروغ دینا شروع کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سعودی عرب میں جوئے، شراب نوشی، رقص، مرد عورتوں کی مشترکہ پارٹیوں، سنیماؤں میں مغربی فلموں کی نمائش اور دوسری اسلام مخالف چیزوں کی اجازت دے چکے ہیں۔ دہلی میں مسلمانوں کے 25 گھر مسمار کر دیے گئے۔ سفاک پولیس اہلکاروں نے احتجاج کرنے والی خواتین پر لاٹھی چارج کیا۔ بھارتی دارالحکومت میں مسلمانوں کے 25 گھروں پر بلڈوزر چلا دیا گیا اور مکینوں کو اپنا سامان تک نکالنے کی مہلت نہ دی گئی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق دہلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے فتح پور میں یہ کارروائی اس وقت کی جب گھر کے مرد نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے۔ مرد واپس لوٹے تو سر سے چھت چھینی جا چکی تھی۔ مردوں کی غیر موجودگی میں اس کارروائی پر خواتین نے شدید احتجاج کیا، جس پر سفاک پولیس اہلکاروں نے خواتین پر لاٹھی چارج کیا اور طاقت کے ذریعے مظاہرین کو منتشر ہونے پر مجبور کر دیا۔ نماز سے واپس آنے والے مرد بھی احتجاج میں شامل ہو گئے، جنہیں پولیس گرفتار کر کے لے گئی۔ پولیس نے دھمکیاں دیں کہ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی طرح دہلی میں بھی مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کر دیا جائے گا۔ چاندی بھی نہیں نکالنے دیا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں نکالنا دیا۔ پولیس والی لیڈیز پولیس 3 لڑکیاں بدتمیزی کر رہی تھی، ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیا کہ نہیں ہوگا، نہیں جاؤ گے، بتا نہیں جاؤ گے، نہیں نکالنے دو گے۔ ہم نے ہاتھ تک جوڑے، سر ہمیں تھوڑا سا نکالنے دو پلیز، تھوڑا سا یہ تو نکالنے ٹوٹ دو۔ گیا تو 4-5 دنوں سے ہم لوگ کدھر رہ رہے ہیں اب؟ ہم ادھر تو گھر نہیں ہیں، آس پاس میں ہی رہ رہے ہیں، اور رات کو یہاں پہ رکتے ہیں۔ بچے ہیں وہاں پہ چھوڑ رکھے ہیں، کسی کے پڑوس میں ہی گھر میں چھوڑ دیے ہم نے بچے اپنے، اور یہاں پہ کیبل برج سانحہ، وہ خوفناک لمحہ جب پل ٹوٹا۔ 141 ہلاکتیں۔ حکام کے مطابق یہ پل صرف 125 افراد کا وزن سنبھال سکتا تھا، مگر حادثے کے وقت اس پر 500 لوگ موجود تھے اور تفریح کر رہے تھے۔ احمد آباد گجرات کے موربی میں کل شام برطانوی دور کا ایک کیبل برج گرنے کے حادثے میں ہلاکتوں کی تعداد 141 تک پہنچ گئی ہے۔ بچاؤ اور امدادی کارکنوں نے تقریباً 177 افراد کو بچا لیا ہے اور ٹیمیں کئی دوسرے لوگوں کو تلاش کر رہی ہے جو ابھی تک لاپتہ ہیں۔ جب یہ خوفناک حادثہ رونما ہوا تو تقریباً 500 افراد، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، سسپینشن برج پر موجود تھے۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب کیبل برج کو سہارا دینے والی تاریں ٹوٹ گئیں، جس کے نتیجے میں اس پر موجود لوگ نیچے دریا میں جا گرے۔ موربی پل حادثے میں بڑی کارروائی، اوبیرا کمپنی کے 9 افراد گرفتار۔ گجرات کے موربی ضلع میں ندی پر بنا تقریباً 143 سال پرانا پل گرنے سے بڑا حادثہ پیش آیا۔ اس حادثے میں ابھی تک 134 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مہلوکین کی تعداد مزید بڑھ سکتی ہے۔ وہیں اس حادثے کو لے کر انتظامیہ نے کارروائی کرتے ہوئے اوبیرا کمپنی کے 9 افراد کو گرفتار کیا ہے، جن میں 2 کانٹریکٹر شامل ہیں۔ بتا دیں کہ گرفتاری سے پہلے ان سبھی 9 لوگوں کو حراست میں لیا گیا تھا۔ وہیں اتوار کو ہی انتظامیہ نے لاپرواہی کی وجہ سے ہوئے حادثے کو لے کر معاملہ درج کر لیا تھا۔ جس ہندوستان کے لیے آپ نے اپنی جان دی اس کو بکھرنے نہیں دوں گا، راہل کا اندرا گاندھی کو خراج۔ ساتھ ہی راہل گاندھی نے اپنی دادی کی چتا کی ویڈیو بھی شیئر کی۔ اس ویڈیو میں کم عمر راہل گاندھی اپنی دادی کی چتا کے سامنے ٹہر کر رو رہے ہیں۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے اپنی دادی و سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کو ان کی 38ویں برسی کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا۔ ہندی میں کیے گئے ٹویٹ میں
وائناڈ کے رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ دادی میں آپ کی محبت اور سنسکار میرے دل میں رکھا ہوا ہوں. جس ہندوستان کے لیے آپ نے اپنی جان قربان کی اس کو بکھرنے نہیں دوں گا. ایک ویڈیو میں ان کے والد راجیو گاندھی بھی ہیں جو اپنی ماں کی موت پر غمزدہ ہیں. اس ویڈیو میں اندرا گاندھی کے ایک جلسے کا منظر بھی پیش کیا گیا ہے جس میں خطاب کرتے ہوئے وہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں فکر نہیں ہے کہ وہ زندہ رہیں یا مریں، لیکن ان کو کسی چیز پر فخر ہے تو اس بات پر ہے کہ ان کی ساری زندگی خدمت میں گئی. ساتھ ہی ویڈیو میں اندرا گاندھی کے کارناموں کو بھی اجاگر کیا گیا ہے. ان کے انٹرویو اور اقوام متحدہ سے ان کے خطاب کے ایک حصے کو بھی اس ویڈیو میں شامل کیا گیا ہے. اندرا گاندھی کی کیا نیتی ہے، اندرا گاندھی کا کیا دھیر ہے؟ وہ یہ نہیں ہے کہ اندرا گاندھی کے ہاتھ مضبوط ہو، وہ یہ ہے کہ بھارت کے رہنے والے کروڑوں لوگوں کے ہاتھ مضبوط ہو. جب میری جان جائے گی تو میں کہہ سکتی ہوں کہ ایک ایک خون کا خطرہ جتنا میرا ہے وہ ایک ایک خون ایک بھارت کو جیوت کرے گا. We the people of India, all sections, all languages, all religions. And it is if we can combine together and really have a united stand and treat this as the tremendous struggle that it is, the struggle against poverty and backwardness, that we can win through and hold our own with the advanced nations of the world. اگر ہم مل کر آگے بڑھیں تو ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے. مودی. وزیر اعظم نریندر مودی نے گجرات کے اپنے 3 روزہ دورے کے دوسرے دن پیر کو کہا کہ ناممکن کام بھی اس وقت ممکن ہو سکتے ہیں جب سب مل کر چلیں اور ساتھ مل کر آگے بڑھیں. آج ایکتا دیوس کی تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے کہا، میں سال 2022 میں قومی اتحاد کے دن کو ایک خاص موقع کے طور پر دیکھتا ہوں. یہ وہ سال ہے جب ہم اپنی آزادی کے 75 سال مکمل کر چکے ہیں. सरदार के अखंड भारत के विचार एवं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे को देशवासियों के सीने में जिंदा रखने हेतु संकल्पबद्ध है. ہماچل میں بی جے پی حکومت کو اکھاڑ پھینکیں. پرینکا. کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے پیر کو کہا کہ ہماچل پردیش کے لوگ ترقی اور اپنی بہتری کے لیے ریاست میں برسر اقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کو اکھاڑ پھینکیں. یہاں ایک بہت بڑے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ واڈرا نے کہا کہ ہماچل پردیش کے لوگوں کی بہتری کے لیے بدعنوان بی جے پی حکومت کا خاتمہ ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے 5 برسوں میں حکومت بدلنے کی جو روایت برقرار رکھی ہے وہ واقعی بہت اچھی ہے. اس سے پارٹی اور اس کے لیڈروں کا دماغ درست رہتا ہے. دیکھیے، میں نے اپنے پچھلے بھاشن میں بھی بولا سولن میں کہ ہماچل پردیش کے ساتھ اور میں کہوں گی کہ دیش کے ساتھ اندرا جی کا ایک آدھیاتمک رشتہ تھا، پریم کا رشتہ تھا، سمرپن کا رشتہ تھا، کرتویہ کا رشتہ تھا اور ایک بہت. بیجاپور میونسپل کارپوریشن کے انتخابات میں مجلس کے 2 امیدوار کامیاب. آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے کرناٹک کے وجے پورہ میں میونسپل کارپوریشن کے انتخابات میں 2 حلقوں میں کامیابی حاصل کی ہے. مجلس کے 2 خاتون امیدوار صوفیہ عبد الرحمن اور رضوانہ قصیر حسین انعام دار نے بالترتیب وارڈ نمبر 25 اور 28 سے کامیابی حاصل کی. بیجاپور میونسپل کارپوریشن انتخابات کے 35 حلقوں میں سے 4 حلقوں میں مجلس نے اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے. آج انتخابات کے نتائج جاری ہو گئے. 25 سی میں جیت کر سر وارڈ والوں کا سب کا شکریہ. سب بھی بہت محنت کر کو ایم پارٹی سی مجھے جیت کو لگائی. اب ان کا جو بھی مسئلہ ہے میں حل کرنے واسطے تیار ہوں. CAA معاملے پر
اب 6 دسمبر کو ہوگی سماعت، مرکزی حکومت کو سپریم کورٹ نے جواب داخل کرنے کا دیا وقت۔ سی جے آئی 7 نومبر کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ سی جے آئی نے حکومت کو آسام اور تریپورہ کے سلسلے میں دائر درخواستوں پر اپنا جواب داخل کرنے کا وقت دیا ہے۔ 2-3 کیسز کو مین کیس کے طور پر سنا جائے گا تاکہ معاملے کو آسانی سے سنا جا سکے۔ سپریم کورٹ اب 6 دسمبر کو شہریت ترمیمی قانون پر سماعت کرے گا۔ سی جے آئی نے سی ڈبل اے معاملے کو 6 دسمبر کو مناسب بینچ کے سامنے درج کرنے کا حکم دیا ہے۔ سی جے آئی 7 نومبر کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ سی جے آئی نے حکومت کو آسام اور تریپورہ کے سلسلے میں دائر درخواستوں پر اپنا جواب داخل کرنے کا وقت دیا ہے۔ 2-3 کیسز کو مین کیس کے طور پر سنا جائے گا تاکہ معاملے کو آسانی سے سنا جا سکے۔ اس سے پہلے سالیسیٹر جنرل نے کہا کہ کل 232 درخواستیں ہیں۔ مرکز نے جواب داخل کیا ہے کہ ہمیں آسام اور تریپورہ کی جانب سے جواب داخل کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ سی جے آئی نے کہا کہ یہ مطالبہ آخری وقت میں بھی کیا گیا تھا۔ تاہم اتوار کو مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ سے اپیل کی کہ وہ سی ڈبل اے کو چیلنج کرنے والی تمام درخواستوں کو خارج کر دے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ غیر قانونی امیگریشن کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی ہے، بلکہ یہ ایک واضح قانون ہے جو صرف 6 مخصوصی کمیونٹی کے لوگوں کو ہندوستانی شہریت دیتا ہے، جو 31 دسمبر 2014 کو یا اس سے پہلے آسام سمیت ملک میں آئے تھے۔ اس قانون سے مستقبل میں بھی غیر ملکیوں کے ملک میں داخل ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ نواسی بغیر شادی بچہ پیدا کر لے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، جیا بچن۔ بالی ووڈ کی آئیکونک جوڑی امیتابھ بچن اور جیا بچن اگلے سال اپنی شادی کی 50ویں سالگرہ منائیں گے۔ بالی ووڈ کے میگا اسٹار امیتابھ بچن کی اہلیہ جیا بچن نے کہا ہے کہ اگر ان کی نواسی ناویا شادی کے بغیر بھی بچہ پیدا کرے تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اپنی نواسی ناویا نویلی نندا کے پوڈ کاسٹ شو واٹ دا ہیل ناویا میں جیا بچن نے کئی انکشافات کیے۔ جیا بچن نے کہا کہ رشتے کو دیر پا بنانے کے لیے ذہنی ہم آہنگی اور جسمانی کشش بہت اہم ہوتی ہے۔ میرے خیال میں آپ کو اپنے بہترین دوست سے شادی کرنی چاہیے۔ شکایت کرنے والوں کی شکایتوں کو فوری حل کیا جائے، ضلع کلکٹر کڑپا وجیا راما راجو۔ ہمارے نمائندے جیلانی بادشاہ کی رپورٹ۔ کڑپا کلکٹریٹ میں آج ضلع کلکٹر کڑپا وجیا راما راجو کی نگرانی میں اسپندنا پروگرام کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس موقع پر انہوں نے ضلع کے تمام عہدیداروں سے عوام کی شکایتوں کو فوری حل کرنے کی ہدایت دی۔ وجیا راما راجو نے کہا کہ عوام کی شکایتوں کو ایک وقت مقررہ کے اندر مکمل کر کے انہیں مطمئن کیا جائے اور اس رپورٹ سے واقف کرایا جائے۔ ہر پیر کے دن اس پروگرام میں ضلع بھر سے بڑی تعداد میں عوام اپنی شکایات لے کر آتے ہیں، جسے ضلع کلکٹر متعلقہ عہدیداروں کو روانہ کرتے ہیں، جہاں پر عوامی شکایات کی یکسوئی ہوتی ہے۔ آپ بھی اپنا کوئی مسئلہ ہے تو ضلع کلکٹر سے ملاقات کر کے اپنے مسئلے کو حل کروا سکتے ہیں۔ کڑپا بلدی کارپوریشن کا جنرل باڈی اجلاس۔ سینئر رپورٹر یوسف علی خان کی رپورٹ۔ آج کڑپا بلدی کارپوریشن کڑپا کا جنرل باڈی اجلاس منعقد ہوا۔ میئر کڑپا سریش بابو نے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں رکن اسمبلی کڑپا و ریاستی نائب وزیر اعلیٰ امجد بادشاہ اور رکن اسمبلی کملا پورم رویندر ناتھ ریڈی نے خصوصی صدر کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر امجد بادشاہ نے کہا کہ شہر کڑپا کو جنگی خطوط پر ایک خوبصورت شہر میں تبدیل کیا جائے گا۔ پینے کے پانی اور صفائی کے معاملے کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ امجد بادشاہ نے کہا کہ ٹریفک کے لیے مسئلے کے حل کے لیے جلد ہی سڑکوں کی توسیع کی جائے گی۔ غریب بیپاریوں کو تکلیف دیے بغیر اقدامات کیے جائیں گے۔ کچرے پر جو ٹیکس عائد کیا گیا، اس سلسلے میں
مباحث کرنے کے بعد کوئی حل نکالا جائے گا۔ اس طرح سے ٹریڈ لائسنس اور دیگر امور پر مباحث کے بعد جائزہ لیا جائے گا۔ میئر کڑپا سریش بابو نے کہا کہ کڑپا کی ہمہ جہتی ترقی کو یقینی بنانے کے تمام اقدامات کیے جائیں گے۔ شہریوں کو پینے کے پانی کے سلسلے میں کوئی تکلیف نہ ہو، اس کا خاصی خیال رکھا جائے گا۔ صفائی انتظامات کو جنگی خطوط پر پورا کیا جائے گا۔ رکن اسمبلی کملا پور رویندر ناتھ ریڈی نے کہا کہ جگن موہن ریڈی کی حکومت میں عوامی نمائندے اور سرکاری عہدیدار باہمی تعاون سے ترقیات کا کام انجام دیں گے۔ اجلاس کے ایجنڈے میں 9 مختلف کاموں کا اندراج کیا گیا۔ شہر میں ہر سڑک کو 77 روڈ میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ شہر کے مضافات میں واقع انڈسٹریل اسٹیٹ میں نئی صنعتوں کے قیام کے لیے حوصلہ افزائی کرنے اور بینکوں کے تعاون سے نئی صنعتوں کے قیام پر زور دیا گیا۔ 30ویں ڈویژن میں واقع منجومیہ پارک کو سندر بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں میونسپل کمشنر سوریا سائی پروین چند کے علاوہ ڈپٹی میئر ممتاز بیگم، ڈپٹی میونسپل کمشنر رمنا ریڈی، تمام کارپوریٹرز نے شرکت کی۔ کڑپا اسلامک سوسائٹی کی جانب سے طلباء و طالبات میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تحریری و تقریری مقابلہ، کامیاب طلباء و طالبات میں تحفوں کی تقسیم۔ سینئر رپورٹر یوسف علی خان کی رپورٹ۔ کڑپا اسلامک ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے کڑپا کے مضافات میں واقع مسجد عثمان میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تحریری و تقریری مقابلوں میں کامیاب طلباء و طالبات میں تحفے تقسیم کیے گئے۔ کڑپا اسلامک ویلفیئر سوسائٹی سال بھر میں قوم و ملت کے بہبودی کاموں میں الگ رہتی ہے۔ اس کے اراکین نے کرونا وائرس لاک ڈاؤن کے موقع پر بہتر خدمات انجام دیے تھے۔ اس پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے حیدرآباد میں واقع مدرسہ رشیدیہ کے پرنسپل مفتی احمد اللہ نثار نے شرکت کی۔ چیئرمین کڑپا اسلامک ویلفیئر سوسائٹی شیخ مستان صاحب کی جانب سے ان مقابلوں میں کامیاب ضلع بھر سے آئے 1220 طلباء و طالبات کی ستائش کی۔ پہلے کامیاب طالب علم کو 10,000 روپے، دوسرے کو 5,000 اور تیسرے کامیاب طالب علم کو 2,000 کے علاوہ تمام طلباء و طالبات اردو، تیلگو اور انگریزی میں تحریری و تقریری مقابلوں میں حصہ لیا۔ انعامات تقسیم کیے گئے۔ اس پروگرام میں عمیر جویلرز کے مالک اللہ بخش، افسر خان فاؤنڈیشن کے چیئرمین افسر خان اور دیگر مہمانوں نے شرکت کی۔ سوسائٹی کے سید احمد بابو بھائی نے کارروائی چلائی۔ نیک کام کرنے والا چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے لڑکا ہو، چاہے لڑکی ہو، ان کے نیک عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں ضرور عطا کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں الناس معادن والعرق دساس وادب السوء کائن۔ ناظرین، یہ تھے اب تک کے تازہ ترین حالات۔ مزید خبروں کے لیے جڑے رہیں اویکنگ نیوز کے ساتھ۔ سبسکرائب کریں ہمارے اس چینل کو، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔